بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور، دستگیر جہاں غم گسار زماں، سید سرواراں حامی بے قسام، قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین اور سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے صراط مستقیم کے اجالوں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے بدعت کا مفہوم. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، ہم سب کو سنت پر عمل کی توفیق دے، اور رب ذوالجلال ہم سب کو بدعات کے ارتکاب سے محفوظ رکھے. ہمارا آج کا یہ موضوع یقیناً نہایت اہم موضوع ہے، اور یہ اہمیت اس کی کئی وجوہات سے ہے. اولین بات تو یہ ہے کہ مومن کا سرمایہ حیات اور مومن کا وقار اتباع سنت میں ہے. اگر وہ بدعت کا مرتکب ہوگا تو سنت سے دور ہو جائے گا. تو اس واسطے بدعت کے بارے میں مطلع ہونا یہ تعمیر سیرت کے لیے ضروری ہے. اور دوسرا، اس لحاظ سے بھی یہ موضوع اہم ہے کہ بدعت کے معنی و مفہوم میں کچھ لوگوں نے غلو کیا ہے، اور بدعت کی غلط تشریح سے بہت سے وہ کام جو کہ سنت کے دائرے میں آتے ہیں انہیں بھی بدعت قرار دے دیا گیا ہے.
تو یہ بھی ظلم تھوڑا نہیں، اس سے پردہ اٹھانا بھی نہایت ضروری ہے۔ تو ہماری آج کی یہ گفتگو جو اپنے ٹائم کے لحاظ سے محدود اور مخصوص وقت میں ہے، لیکن چند اصولی باتیں پیش کرتے ہوئے ہم اس کی جامعیت کی کوشش کریں گے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو کلمہ حق آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدعت چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے، تو اس بنیاد پر ہمیں اس کی تعریف اور ڈیفینیشن کے لحاظ سے عربی زبان کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ تو عربی زبان میں بدعت کا معنی یہ کیا گیا ہے لغت میں ایجاد و شیء غیر مسبوق بمادہ ولا زمان۔ میر سید شریف سند نے اپنی کتاب التعریفات میں یہ تعریف کی ہے کہ بدعت یہ ہے کہ وہ چیز بنانا کہ جس کا مادہ بھی پہلے نہ ہو اور زمانہ بھی نہ ہو۔ مطلب کیا ہے؟ ایک نئی چیز بنانا یا گھڑنا، یہ لغوی معنی ہے بدعت کا۔ بلکہ عربی زبان میں یہ قانون بیان کیا گیا ہے کہ با، دال اور عین، یہ تینوں حروف اسی ترتیب سے جب اکٹھے استعمال ہوں گے تو ان کا معنی یہ ہوگا کسی چیز کو ابتداءً بغیر کسی پیشتر نمونے کے بنا دینا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو نئے سرے سے یعنی ابتداءً اس کو بنایا جا رہا ہے، وہ پہلے نہیں تھی۔ دوسرا یہ کہ اس کا ماڈل بھی پہلے نہیں تھا۔ تو یہ لفظ بدعت کا لغوی معنی ہے کہ کوئی چیز بنانا کہ جس کا ماڈل بھی پہلے موجود نہ ہو، اس کو بغیر کسی پیشتر مثال کے ایک وجود دینا، ایجاد کرنا، یہ بدعت کا لغوی معنی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے اس مادے کو یعنی با، دال اور عین کو کئی مقامات پر استعمال کیا ہے، اور وہاں یہی معنی جو ہم نے آغاز میں بیان کیا اس کی مناسبت ضرور موجود ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ احقاف میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے آیت نمبر 9 میں، قل ما كنت بدعا من الرسل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دو کہ میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں۔ مطلب کیا تھا کہ میں کوئی پہلا نبی نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی نبی آتے رہے، اور یہ نہیں کہ میں نے نبوت کا اعلان کر کے کوئی نئی بات کی ہو، مجھ سے پہلے بھی رب ذوالجلال کی طرف سے پیغمبر آئے ہیں، انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، لہذا میں نے کوئی انوکھی بات کہ جس پر تمہیں تعجب ہو کہ میں نے کیا دعویٰ کر دیا ہے، ایسا کوئی کام میں نے نہیں کیا۔ ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی پہلا نبی نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرما ہوتے رہے۔ ایسے ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117 میں خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے، بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو نیا پیدا کرنے والا۔ اب اس میں بھی بدیع کا لفظ ہے، دال، با، دال اور عین، تو بدیع اللہ کی صفت ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو بنایا تو پہلے کوئی ماڈل اس کا نہیں تھا، کوئی ڈھانچہ اس کا نہیں تھا، کوئی اس کی پہلے کوئی مثال نہیں تھی کہ اللہ نے اس کو دیکھ کر یہ کچھ بنا دیا ہو۔ تو بالکل آغاز سے نئے سرے سے خالق کائنات جل جلالہ نے ایک نئی چیز بنائی، تو اس کے لحاظ سے رب ذوالجلال کو بدیع کہا جاتا ہے۔ اور یہ خالق کائنات جل جلالہ کی شان ہے، صرف زمین و آسمان ہی نہیں، وہ جو کچھ بناتا ہے کسی کو دیکھ کے نہیں، وہ شان یہ رکھتا ہے کہ جو مٹیریل استعمال ہوتا ہے وہ بھی اسی وقت پیدا کر رہا ہے، اور اس چیز کی صورت بھی اسی وقت ایک مارز وجود میں آ رہی ہے۔ اور وقت کیا لگتا ہے، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، حکم دیتا ہے، تو وہ کن کہتا ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔
تیسرے نمبر پر یہ آیا کریمہ جو میں نے خطبہ میں پڑھی، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، خالق کائنات جل جلالہ نے مسیحوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی اس حرکت کو بیان کیا کہ انہوں نے راہب بننا یہ بات گھڑ لی، وَرَهْبَانِيَّةً یعنی رہبانیت، ابْتَدَعُوهَا انہوں نے یہ خود گھڑی، مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ہم نے ان پر اس کو فرض نہیں کیا تھا، ہم نے معین نہیں کیا تھا کہ تم راہب بن جاؤ، چلوں میں چلے جاؤ، اور اس طرح کی زندگی ہم نے اپنی طرف سے ان کو حکم نہیں دیا تھا، انہوں نے خود اپنے اس کو گھڑ لیا۔ الا ابتغاء مرضات اللہ الا ابتغاء رضوان اللہ، انہوں نے یہ جو چیز گھڑی تھی، ہاں گھڑی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے تھی۔ خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے فما رعوها حق رعایتها، انہوں نے گھڑ تو لی مگر اس کی پھر اس پہ پیرا نہ دے سکے، اس کی رعایت نہ کر سکے، اس کا لحاظ نہ کر سکے، اور پھر وہ رستے سے بھٹک گئے اور صراط مستقیم کھو بیٹھے۔ اب یہاں پر بھی ابتدعوها تو دال با دال اور عین کا مادہ اصل ہے، پھر اس سے باب افتعال بنایا گیا ہے، تو یہ بھی ایک طریقہ تھا جو رہبانیت کا، تو ان کا اپنا گھڑا ہوا تھا، اپنا بنایا ہوا تھا، تو اس واسطے خالق کائنات جل جلالہ نے اس کے بارے میں ابتداء کا مادہ جو ہے اس کو استعمال کیا۔ بدعت کی اصطلاحی تعریف میر سید شریف سند رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب التعریفات میں یہ کہا کہ البدعۃ الفعلۃ المخالفۃ للسنہ، بدعت اس فعل کو کہا جاتا ہے جو سنت کے خلاف ہو، یہ اصطلاحی تعریف انہوں نے بدعت کی ہے۔ اس وقت صرف بدعت کی اصطلاحی تعریف کے اجمالی الفاظ سے پوری پہچان نہیں ہوگی، اس کی ہمیں کچھ تفصیل کرنا پڑے گی، اور یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ یہ تفصیل کیوں ضروری ہے کہ بدعت کی پہچان اگر نہیں ہوگی تو سنت سے اس کو جدا نہیں کیا جا سکے گا، اور پھر بندے کا عمل جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوگا، اس میں بدعت کی آمیزش ہو جائے گی۔ اور بدعت کی آمیزش ایسی چیز ہے، ابو عاصم نے السنہ میں روایت کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ احتجز التوبہ عن صاحب البدع، کہ جو بدعتی ہو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، یعنی وہ توبہ کے لحاظ سے توبہ اس سے چھپا دیا گیا ہے۔ اتنا بڑا جرم کا ارتکاب ہو جاتا ہے جس وقت ایک بندہ بدعتی ہوتا ہے، بدعت کا مرتکب ہو جاتا ہے، تو پھر وہ خالق کائنات جل جلالہ کی رحمت سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو کہ صحیح مسلم میں موجود ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طویل خطبہ جس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اما بعد، حمد و صلات کے بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، ساری باتوں سے اچھی بات تو اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارے طریقوں سے اچھا طریقہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وشر الامور محدثاتها، اور سارے کاموں سے برے کام وہ ہیں جو نئے بنا لیے گئے ہوں اور گھڑ لیے گئے ہوں، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت یہ گمراہی ہے۔ تو اب اس میں بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ اور توبیخ فرمائی ہے کہ کسی لحاظ سے بھی بدعت کا ارتکاب نہ ہو، اور میری امت جو ہے وہ بدعت سے محفوظ رہے، چونکہ بدعت جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اب بدعت جو کتنی خطرناک چیز ہے تو اس کو پہچاننا بڑا ضروری ہے، تاکہ کہیں انسان معمولی سا بھی اس کی گرد کی وجہ سے آلودہ نہ ہو جائے۔ تو بدعت اور اصطلاح محققین کے لحاظ سے امت کے چند سرکردہ ائمہ کا حوالہ میں پیش کر رہا ہوں کہ جنہوں نے بدعت کی تعریف اور تفصیل کے لحاظ سے ہماری پوری رہنمائی کی۔ ان میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ نے بدعت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا المحدثات من الامور ضربان، کہ جو حدیث شریف میں ذکر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الامور محدثاتها، کہ جو نئے کام بنائے جائیں وہ شر ہیں امور میں سے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ محدثات سے مراد عام نہیں ہے کہ ہر جو کام
نیا ہو اس کو برا کہا گیا ہو. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن محدثات کو شر کہا ہے ان کو پہچاننے کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ یعنی نہایت متقدمین ائمہ میں سے ہیں کہ جن کا وصال 204 ہجری میں ہوا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ محدثات من الامور کی دو قسمیں ہیں. احدہما ما احدث یخالف کتابا او سنہ او اثرا او اجماعا. ایک تو وہ امور ہیں کہ جو نئے بنائے گئے اور وہ چار میں سے کسی کے مخالف ہیں، یا تو وہ قرآن کے مخالف ہیں یا سنت کے مخالف ہیں یا اجماع کے مخالف ہیں یا صحابہ کے آثار کے مخالف ہیں. اگر کام نیا ہو اور ان چار میں سے کسی کے خلاف ہو تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے یہ ہے بدعت جس سے حدیث شریف میں منع کیا گیا. اور یہ محدثات ہیں وہ امور کے جن کو شر کہا گیا ہے کہ ایسے کام کہ جو نئے ہیں اور ان کے ساتھ یہ قید ہے کہ یا وہ کتاب یعنی قرآن مجید کے خلاف ہے یا ان میں مخالفت سنت کی ہے یا صحابہ کے اقوال کی ہے یا اجماع کی ہے، تو پھر وہ محدثات شر امور ہیں اور ان کا ارتکاب کرنا جو ہے وہ بدعت کہلائے گا اور ان کی وجہ سے بندہ بدعتی بن جائے گا. کہتے ہیں فہذہ بدعت الدلالہ، اس کو بدعت دلالت کہا جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پر ما احدث من الخیر لا خلاف فیہ لواحد من ہذہ، فرمایا یہ جو کام تو ایک نیا ہے لیکن وہ مذکورہ چار میں سے کسی کے خلاف نہیں، نہ قرآن کے نہ سنت کے نہ آثار کے نہ اجماع کے. تو کہنے لگے کہ جس وقت کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے تو اس کو بدعت دلالت نہیں کہا جائے گا، یہ بدعت حسنہ ہوگی. یعنی اگرچہ نیا کام ہے لیکن مذموم نہیں، محمود ہے، نیا کام ہے اور وہ دین میں پسندیدہ امر ہے. لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ یوں ہی ہے جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا رمضان المبارک کی رات ہے اور مسجد نبوی شریف نمازیوں سے بھری ہوئی ہے اور جماعت کے ساتھ تراویح پڑھی جا رہی ہے تو فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کام تو ایک نیا ہے مگر یہ کام بہت اچھا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ سندے صحیح سے ثابت ہے کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے روزانہ نماز تراویح کی جماعت نہیں کرائی. روزانہ تراویح پڑھنا اور 20 پڑھنا یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجماع ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کیا اور کہا کہ اتنی رکعتیں تم نے پڑھنی ہے. اب روزانہ باجماعت پورے مہینے میں یہ ہمارے نبی علیہ السلام سے ثابت ہی نہیں ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی یعنی نماز کی فرضیت کے بعد بھی وصال تک کوئی رمضان ایسا نہیں ہے کہ جس میں رمضان کے پورے دنوں میں عشاء کے بعد تراویح باجماعت ادا کی ہو. ویسے کی ہے لیکن باجماعت مسجد میں ادا روزانہ نہیں کی گئی. 2 یا 3 دن زیادہ سے زیادہ اس کی مدت اور معیار کو بیان کیا گیا ہے. اب جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اکٹھا کیا کہ اتنی پڑھنی ہے اور اس طرح اکٹھے پڑھنی ہے، ایک امام کے پیچھے پڑھنی ہے. اب سارے صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو تسلیم بھی کیا ہے اور کسی نے یہ اختلاف نہیں کیا کہ عمر تم ایک نیا کام شروع کر رہے ہو. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزانہ نہیں پڑھائی اور روزانہ جماعت نہیں کروائی تو تم کون ہوتے ہو کہ تم کرواؤ. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ صحابہ کے خمیر میں بات موجود تھی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں کسی ایسے کام کا حکم نہیں دے سکتے کہ جو جہنم میں جلانے کا ذریعہ بن جائے اور سبب بن جائے. اگرچہ کام نیا تھا اس پر بدعت کا اطلاق بھی کیا گیا لیکن کہا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ اگرچہ ہم نے خود سوچا ہے، ہمیں نبی علیہ السلام نے یوں پابند نہیں کیا تھا کہ روزانہ پڑھا کرو اور اس کی وجہ یہ بیان کی تھی کہ میرے صحابہ مجھے پتا ہے کہ رات تم آئے تھے اکٹھے ہوئے تھے اور تم میرا انتظار کرتے رہے مگر میں باہر نہیں آیا. مجھے ڈر تھا کہ اگر میں روزانہ آ گیا تو تم پہ واجب ہو جائے گی اور میں امت پہ اضافی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس واسطے میں نے روزانہ جماعت نہیں کرائی. اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے روزانہ پڑھنے سے وجوب تو نہیں ہوگا، وہ تو محبوب علیہ السلام کی شان ہے کہ جن کی عمل کی وجہ سے آگے حکم میں یہ صورتحال بھی آ سکتی ہے. لہذا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نیا کام تھا
اور دین کے اندر تھا اور طلب ثواب کے لیے تھا، یہ ساری باتیں اس میں موجود تھیں، اس کو شروع کر لیا ہے۔ اور صحابہ میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے اختلافی نوٹ دیا ہو کہ تم عمر فاروق امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہو، ایسا کرنا جائز نہیں، جب اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے روزانہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھوائی تو تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کسی نے جب اختلاف نہیں کیا تو ماننا پڑے گا کہ سارے صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ نظریہ تھا کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جو قرآن و سنت کے منافی ہو اور دوسری وہ ہے جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، اور جو نیا کام تو ہو مگر قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو اس کو بدعت حسنہ کہا جائے گا اور وہ سنت ہی کا ایک منظر پیش کرتی رہے گی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان کیا، یعنی امام شافعی اب اس کی وضاحت کرتے ہیں، یعنی انہا محدثہ، کہ عمر فاروق کہتے ہیں اگرچہ کام نیا ہے، لم تکن پہلے نہیں تھا، لیکن فَإِذَا كَانَتْ فَلَيْسَ فِيهَا رَدٌّ لِمَا مَضَىٰ، کام نیا ہے مگر اسلام کے کسی شعبے کا رد بھی تو نہیں کرتا کہ اگر ہم نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا شروع کر دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف ہے، کہنے لگے کہ اس ہمارے عمل نے نہ تو کسی آیت کی خلاف ورزی کی ہے نہ کسی سنت کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا جس وقت یہ مخالفت اس میں موجود نہیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ایک اصول اخذ کر لیا کہ ہر وہ قول، ہر وہ فعل، ہر وہ کام جو شریعت کے کسی اصل کے نیچے آ رہا ہو اس میں اگرچہ اس کو نئے سرے سے کوئی کسی صورت کے ساتھ ادا بھی کیا جا رہا ہو تو پھر بھی اس کے اندر اس کو یہ مذمومہ بدعت یا بدعت دلالہ کہہ کر اسے گمراہی نہیں قرار دیا جائے گا بلکہ اس کو حق اور ثواب کے طلب کا ایک ذریعہ قرار دے دیا جائے گا۔ یہ ساری کی ساری بات امام بہقی نے مناقب شافعی کے اندر اس کو روایت کیا ہے اور اس کو تفصیل کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات چل کے آ رہی ہے۔ ہم اس پراپوگنڈا کو دور کرنا چاہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بریلی والوں نے بیٹھ کے کچھ بدعت کی قسمیں بنا لی ہیں، ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے اور دوسری بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے یہ قسمیں نہیں بنائی، یہ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا دی تھی۔ جب یہ کہا تھا ہے بدعت مگر نعمت البدع اچھی ہے تو پتہ چلا کہ ساری کی ساری ہر بدعت ایسی نہیں جو بندے کو جہنم میں لے جائے، ایک بدعت حسنہ بھی ہے کہ جو جنت میں جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی بات کو ابو نعیم نے حلیہ کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 113 پر بیان کیا ہے اور وہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول اس انداز میں ہے کہ امام شافعی کہنے لگے اما البدعۃ بدعتان، بدعت کی دو قسمیں ہیں، محمودہ، ایک بدعت وہ ہے کہ جو محمودہ ہے، وہ کون سی ہے؟ فما وافق السنۃ فهو محمود، جو کام سنت کے مطابق ہے اگرچہ سنت میں اس کا ذکر نہیں لیکن ہے سنت کے مطابق تو اس کو محمود سمجھا جائے گا۔ اب نماز پڑھنا سنت میں موجود ہے، نماز جماعت سے پڑھنا بھی سنت میں موجود ہے، لہذا اسی کا ایک شعبہ انہوں نے قائم کر لیا تو اس واسطے کہنے لگے جو ہو اگرچہ نیا کام مگر اس کے اوپر ایک اصل موجود ہو اور یہ اسی سنت کی مطابقت کر رہا ہو تو پھر فہو محمود، پھر اس کو محمود کہیں گے کہ اس کام کی اللہ کے نزدیک بھی تعریف کی جائے گی۔ وَمَا خَالَفَ السُّنَّةَ فَهُوَ مَذْمُوم، فرمایا جو کام نیا ہو اور سنت کے خلاف ورزی کر رہا ہو، اس میں سنت کی خلاف ورزی ہو، سنت چھوٹتی ہو، سنت متروک ہوتی ہو، وہ کام سنت سے ٹکراتا ہو تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے یہ مذموم کام ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم اس کے دائی نہیں ہیں، اور یہ وہ بدعت ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کلو بدعت دلالہ، جو اس طرح کی بدعت ہو اس کو دلالہ کہا ہے اور اس کو جہنم جانے کا سبب بتایا ہے۔ ایسے ہی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات کے اندر احیاء العلوم میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 276 پر انہوں نے بدعت کی قسمیں بیان کی، کہتے ہیں البدعۃ قسمان، بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعہ مذمومہ وہی ما تصادم السنت القدیمہ، کہ ایک ہے بدعت مذموم، وہ کون سی؟ ما تصادم السنت القدیمہ، جو سنت سے تصادم کرے، سنت سے ٹکرا جائے، وہ بدعت مذموم ہے۔ اور کہنے لگے ایک وہ بدعت ہے کہ جو محمود ہے کہ جس میں سنت کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوتا اور سنت سے تصادم نہیں ہوتا، اگرچہ وہ کام نیا ہوتا ہے اور اس لحاظ سے اس پر لغوی طور پر لفظ بدعت بولا جاتا ہے مگر وہ سنت کا حصہ ہوتا ہے جس کے کرنے کی وجہ سے رب ذوالجلال ثواب عطا فرماتا ہے۔ تیسرے نمبر پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الاسماء واللغات کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 22 پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ بدعت کیا ہے، کہتے ہیں احداث
ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدعت وہ ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہ ہو اور بعد میں اس کو پیدا کیا جائے۔ پھر فرماتے ہیں وہی منقسمۃ الی حسنہ و قبیحہ، پھر اس کی آگے دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے بدعت حسنہ اور دوسری ہوتی ہے بدعت قبیحہ کہ جس میں قباحت موجود ہے۔ تو اس مقام پر امام نووی بھی اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ہر بدعت کو ایک پلڑے پر نہ تولا جائے، بدعت میں فرق کیا جائے۔ بدعت وہ بھی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا صحابہ کے سامنے نعمہ کے ساتھ اعلان کر رہے ہیں، اور بدعت وہ بھی ہے کہ جو قرآن و سنت کی خلاف ورزی کر رہی ہو۔ اس واسطے امام نووی کہنے لگے کہ بدعت کی دو قسمیں حسنہ اور قبیحہ، اور شریعت میں مذمت اس کی گئی ہے جو بدعت قبیحہ ہو، بدعت حسنہ کی شریعت مطہرہ میں ہرگز مذمت نہیں کی گئی۔ ایسے امام ابن الاسیر جو ہے ان کی کتاب النہایہ فی غریب الاصل، اس کے اندر فی غریب الحدیث کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 106 پر انہوں نے کہا البدعۃ بدعتان، بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت ہدا و بدعت دلال۔ ایک وہ بدعت ہے جو ہدایت والی ہے اور دوسری وہ بدعت ہے جو گمراہی والی ہے۔ اب واضح طور پر یہ حدیث کے امام ابن الاسیر جو ہے اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ بدعت کو ایک ہی رستے میں لا کر اور سب پر اوپر سے حکم لگا دو کہ بدعت جہنم جانے کا سبب ہے، ایسا نہیں۔ کہنے لگے ایک ہے بدعت ہدا کہ جو پوری کی پوری ہدایت پر مشتمل ہے اور دوسری گمراہی والی ہے۔ لہذا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا یہ مطلب ہے کہ جو گمراہی والی بدعت ہوگی اس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ جہنم میں جائے گا اور بندے کو اس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن جو بدعت ہدا ہے مختلف نام آ رہے ہیں، بدعت حسنہ بھی اسی کا نام، بدعت ہدا بھی اسی کا نام، اور بدعت نعمت البدع جو ہے یہ اسی کا نام ہے کہ جس میں قرآن و سنت کی اور اجماع کی اور آثار کی مخالفت نہیں ہو رہی اور اس کے اندر ایک دین کے اندر ہی نئی چیز بیان کی گئی ہے۔ اس کو سارے ائمہ جو ہے اس کو محمود قرار دے رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایسے امر کی تعریف کی گئی ہے۔ اب یہ صرف میں ابھی اجمال بیان کر رہا ہوں، آگے باقاعدہ اس کی حدیث سے وجہ بیان کروں گا کہ یہ کام جو ہے اس کو حدیث نے سنت کا نام عطا فرمایا۔ 5ویں نمبر پر امام عینی وہ شرح بخاری عمدۃ القاری کے اندر جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 136 پر ارشاد فرماتے ہیں البدعۃ فی الاصل احداث امر لم یکن فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اصل میں بدعت یہ ہے کہ ایک ایسی چیز بنانا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو۔ ثم البدعۃ علی نوعین، پھر بدعت کی دو قسمیں ہیں، ان کانت مما یندرج تحت مستحسن فی الشرع فہی بدعۃ حسنہ، اگر وہ کام ایسا ہے کہ وہ شریعت کے کسی حسن کام کے نیچے درج ہو رہا ہے تو فرمایا پھر اس کو بدعت حسنہ کہا جائے گا۔ وَإِن كَانَتْ مِمَّا يُنْدَرَجُ تَحْتَ مُسْتَقْبَحَ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ بِدْعَةٌ مُسْتَقْبَحَ، اور اگر وہ کام نیا ہے اور کسی ایسے کام کے نیچے داخل ہو گیا ہے، یعنی اوپر ایسا کام ہے کوئی جس کا یہ بھی فرض بن گیا ہے کہ جو کام شریعت میں کبھی تھا، شریعت کا ناپسندیدہ کام تھا، اور یہ نیا کام اگر اس ناپسندیدہ کام کے سائے کے نیچے آ گیا تو اس کو بدعت کبیرہ کہا جائے گا۔ یہ گمراہی ہوگی، یہ دلالت ہوگی، اس میں رسوائی ہوگی۔ لیکن ایک کام نیا ہے مگر وہ اچھے کام کے نیچے اسی زمرے میں آ گیا ہے تو اس کو کسی طرح بھی کبھی نہیں کہا جائے گا۔ جس طرح کہ ابھی میں اس کی مثالیں بیان کروں گا، مثلا نماز ہے تو اس کا ثبوت ہے نبی علیہ السلام کے عہد میں۔ اب ایک شخص جو ہے وہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد وہ نماز پڑھتا ہے، وقت مکروہ گزر چکا تھا، یا دن کے کسی بھی ایسے ٹائم میں نماز 2 نفل پڑھتا ہے کہ جس میں نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے، تو اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس کو ہو بہو میں سنت سے ثابت کروں کہ 2:25 پر دن کو نفل پڑھنا جائز ہے تو سنت ایسی نہیں ملے گی، مگر یہ بدعت نہیں ہوگی کیسی کہ جو گمراہی بن جائے، بدعت ہوگی کہ نیا کام تو ہے مگر کیسا کہ جو سنت کے نیچے آ گیا ہے، یعنی وہی حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بار ثابت ہو جائے گا، وہ سارے ٹائم جو مکروہ نہ ہو ان کے اندر عبادت کرنے کے لیے کافی ہے۔ لہذا اگر بیان ہی معین کر کے اس کا نام رکھا جائے گا وہ بظاہر ایک نیا کام بھی کہلا سکتا ہے مگر وہ گمراہی کا سبب نہیں بنے گا، اس بندے کو جس نے نفل پڑے ہیں اللہ کی طرف سے ثواب کا وہ ذریعہ بن جائے گا۔ ایسے ہی یہ میں نے 5 ائمہ کے حوالہ جات اختصار سے بیان کیے، جبکہ درجنوں ایسے حوالہ جات موجود ہیں کہ جن میں بدعت کو باقاعدہ تقسیم سے سمجھا گیا اور اس کی روشنی میں کل
کل بدعۃ دلالہ جو ہے اس حدیث کے مفہوم کو واضح کیا گیا۔ اب تقسیم کے لحاظ سے بدعت کی ابتدائی یہ دو قسمیں ہیں اور پھر آگے ان میں مجموعی طور پر 5 قسمیں بنتی ہیں۔ یہ ابن عبدالسلام شافعی جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب قواعد الاحکام کے اندر جلد نمبر 2 میں تفصیل سے اس کی بحث کی ہے۔ وہ کہتے ہیں بدعت کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک ہے بدعت واجبہ، اور دوسری ہے بدعت محرمہ، اور تیسری ہے بدعت مندوبہ، اور چوتھی ہے بدعت مکروہہ، اور پانچویں ہے بدعت مباحہ۔ بدعت واجبہ کیا ہو گیا کہ جس کا کرنا واجب ہے بدعت مگر کرنا اس کا واجب ہے، اور بدعت محرمہ کہ بدعت ہے اور کرنا اس کا حرام ہے، اور پھر بدعت مکروہہ کہ ہے بدعت مگر کرنا اس کا مکروہ ہے، اور بدعت مستحسنہ کہ ہے بدعت مگر کرنا اس کا اچھا ہے، اور بدعت مباحہ کہ ہے نیا کام مگر کرنا اس کا جائز ہے۔ اس واسطے کہ ہمارے ہاں سارے کاموں کی تفصیل ہے۔ مثلا واجب جو ہے اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ کر لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے، اس کا کرنا لازم ہے، اور مباح ہے کہ کر لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے، جائز ہے کام تو جائز ہے۔ اب ایک بندہ رستے سے گزر رہا تھا، آپ اس کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو جائز ہے، کھلاؤ تب بھی ٹھیک ہے، نہ کھلاؤ تب بھی ٹھیک ہے، تم پہ واجب نہیں ہے۔ تو ہر کا ایک گریڈ ہے ہر کام کا۔ ایک کام ہے کہ وہ مکروہ ہے یعنی حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، تو اب نیا کام بھی ہوگا تو اس میں کراہت ہوگی، مطلب حرمت نہیں ہے لیکن شرعی طور پر ناپسندیدہ ہے، اچھا نہیں ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ وہ نیا کام ہے اور شرعی طور پر اس میں اچھائی بھی ہے، تو یہ 20 کی مثالیں میں آگے دوں گا، اس کو مستحسن کہا جائے گا۔ اس لحاظ سے بدعت کی 5 اقسام یہ ابن عبدالسلام نے بیان کی ہیں، اور یہ 5 اقسام صرف انہوں نے بیان نہیں کی، سب نے بیان کی ہے۔ یعنی کرمانی شارح بخاری جو ہیں انہوں نے جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 154 پر اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشیاۃ اللمعات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 125 پر اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت سلطان المحدثین ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات شرح مشکات میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 216 پر اس کو بیان کیا ہے۔ اور میرے استاد محترم مفتی عراق حضرت شیخ عبد الکریم محمد المدرس البغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نور الاسلام میں اس کو صفحہ نمبر 181 پر بیان کیا ہے۔ البدعۃ الحسنہ اصل من اصول التشریع، یہ دبئی کے سابق وزیر شیخ عیسیٰ مانے کی کتاب ہے، انہوں نے صفحہ نمبر 30 اور 31 پر ان 5 قسموں کو بیان کیا ہے۔ اور پھر بالخصوص حجاز مقدس جس کا بگڑا ہوا نام سعودی عرب ہے، وہ مصطفی عرب وہاں پر جو حرم مکہ کا امام ہے اس کی نگرانی میں 21 ڈاکٹر اور سکالر حضرات نے مل کر جو کتاب لکھی اس کا نام ہے ندرۃ النعیم۔ اس ندرۃ النعیم کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 3732 پر اس کی باقاعدہ 5 قسموں کو بیان کیا گیا کہ ندرۃ النعیم، اور وہ امام و خطیب حرم مکی صالح بن عبداللہ اس کی نگرانی کے اندر وہ پوری کتاب، جس کو یعنی عرب شریف کی موجودہ تمام یونیورسٹیوں کے جو پرنسپل، وائس پرنسپل اور ڈاکٹر حضرات ہیں، وہ ریاض یونیورسٹی ہو یا ام القرا ہو، سب کے 31 نے مل کر وہ کتاب ترتیب دی ہے۔ تو اس کے اس مذکورہ صفحہ کے اندر 5 قسموں کا باقاعدہ ذکر کیا گیا اور ان کو تسلیم کیا گیا کہ بدعت واقعی ایک قسم کی نہیں کہ سب قسموں کو شامل کر کے کہہ دیا جائے کہ جو بھی ہوگا وہ جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا، نہیں، ان باقاعدہ ان 5 قسموں کو تسلیم کیا گیا ہے اور ان کے حوالہ جات کو انہوں نے بھی اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ اب یہ 5 قسمیں جو ہیں ان کے لحاظ سے بدعت واجبہ کیا ہوگی کہ کام نیا ہے مگر کرنا لازم ہے۔ مثال کے طور پر علم نحو پڑھنا، نحو کا علم یعنی قرآن مجید کی گرامر جاننا۔ اب کوئی لینگویج ایسی نہیں ہے کہ جو گرامر کے بغیر سمجھ آئے، تو ہم پر قرآن پڑھنا سمجھنا لازم ہے، واجب ہے۔ تو سمجھ تب آتی ہے جب گرامر آتی ہو، تو جو واجب کا موقوف علیہ ہو وہ بھی واجب ہوتا ہے۔ قرآن سمجھنا واجب ہے اور قرآن کی سمجھ نحو سے آتی ہے، تو پھر یعنی واجب کے لحاظ سے یعنی فرض کفایہ پورے قرآن کو 70 مربع میل کے اندر اگر ایک بندہ نہیں سمجھے گا تو سب گناہگار ہو جائیں گے، اور ایک سمجھ جائے گا پورا تو سب کا فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ اب وہ تب سمجھے گا جب اس کو نحو آتی ہوگی، اور نحو اس کو تب آئے گی کہ جب وہ ایک ایسا نیا کام کرے گا کہ جس کا عہد نبوی میں کوئی ذکر ہی نہیں ملتا۔
نہ نحو کی کوئی کتاب تھی، نہ کوئی نصاب تھا، نحو بحیثیت علم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بنیاد رکھی، ابو الاسود دوئلی کے ذمہ لگایا کہ تم قرآن و سنت کے مہارت کو رکھتے ہو تو یہ اصول بنا دو کہ ہم نے پیش کہاں پڑھنی ہے، زیر کہاں پڑھنی ہے، زبر کہاں، یہ ضمہ فتح کسرہ، کہ یہ سارے اصول بناؤ۔ اس وقت یہ نحو کا بیج بویا گیا، اور پھر آگے ابن اس کے اندر نحوی آتے گئے، ان کی کتابیں آتی گئی، کتابیں سیبویہ آ گئی، اور اس طرح کی باتیں آ گئی۔ یہ ساری جا کے نہ پھلی پھولیہ تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں، اور بالخصوص عراق کی سرزمین جو ہے اس کے دو شہر نحو کا سارا ستون ہے، کوفہ اور بصرہ کے لوگوں کی بات جو ہے وہ نحو میں حتمی مقام رکھتی ہے کہ یہ کوفی کا قول ہے، یہ بصری کا قول ہے، لہذا اس طرح قرآن پڑھا جائے گا۔ اب قرآن کو سمجھنے کے لیے لازم ہے نحو کو پڑھنا، اور نحو صفہ والوں نے نہیں پڑھی، نحو بعد والوں نے پڑھی ہے۔ صفہ والے نگاہوں سے جو سرکار کو دیکھ کے پڑھ لیتے تھے، ہمیں وہ نحو کی کروڑوں کتابوں سے بھی نہیں آتا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بحیثیت علم نحو کا کوئی تصور نہیں تھا، نہ نحو کوئی پڑھائی جاتی تھی، نہ اس کے مدارس تھے، نہ اس کے استاد تھے، نہ طالب علم تھے، لیکن بعد میں پوری امت میں ہر عالم جو عالم بنا ہے نحو پڑھ کے بنا ہے، تو اس نے ایک نیا کام کیا، نئی چیز کی، نیا فعل کیا، اور فعل کر کے وہ بھی اللہ کے دربار کا دھتکارا نہیں بنا، پیارا بن گیا ہے کہ اس کو قرآن سمجھنے کی توفیق آ گئی ہے۔ تو یہ ایک نیا کام کروایا گیا بحیثیت نصاب ڈیوٹی کے ساتھ، اور بڑی محنت کے ساتھ جگر پگھلا کے لوگوں نے نحو کو پڑھا۔ کیا کر رہے تھے؟ نیا کام دین میں کر رہے تھے، اور کر بھی واجب سمجھ کے رہے تھے، اور اس سے بدعت کا ارتکاب نہیں ہو رہا تھا بلکہ سنت ہی کی تشریح ہو رہی تھی۔ لہذا یہ کام نیا ہے مگر کرنا واجب ہے، نیا کام ہے۔ اگر مطلقاً ہر نئے کام کو جہنم جانے کا سبب بنا دیا جائے تو پھر امت کے ائمہ میں سے بچے گا کون؟ امت کے علماء مجتہدین میں سے بچے گا کون؟ یہ سارے ہی تو اس نحو کی پیداوار ہیں، نحو پڑھ کے اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ اس واسطے یہ ایک بدعت ہے، نیا کام تھا مگر کرنا واجب تھا۔ ایسے ہی اس کے سوا بہت سی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر کتاب و سنت کے غریب الفاظ کو یاد کرنا۔ غریب کا مطلب ہے جو مشکل ہو، ڈیفیکلٹ جو الفاظ ہیں ان کے معنی ڈھونڈنا، یہ بھی لازم ہے قرآن سمجھنے کے لیے۔ اب اس کے لیے باقاعدہ کتابیں لکھی گئی، مثلا امام راغب کی کتاب ہے، اور حدیث میں النہایہ وہ ابن اسیر کی کتاب ہے جو حدیث کے مشکل الفاظ کی وضاحت کرتی ہے۔ اب یہ کتابیں لکھنا پہلے نمبر پر یہ ایک نیا کام تھا، پھر ان کو پڑھنا یہ نیا کام ہے، مگر ہیں دونوں لازم، اس واسطے کہ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو حدیث کی سمجھ نہیں آئے گی، قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی، قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس واسطے مشکل معنی کی الفاظ کی ڈکشنریاں تیار کرنا اور ان کو یاد کرنا، پکانا، پڑھنا، پڑھانا، یہ سارا ایک نیا کام تھا، بعد میں شروع ہوا ہے، مگر اس کو دین کے اندر لازم سمجھا گیا ہے۔ ایسے ہی خود حدیث شریف ہے تو اس میں اصول حدیث ہے، اور یہ سنت کی شان ہے کہ اس نے ساری امتوں کو اس میدان میں پیچھے چھوڑا ہے۔ باقی امتیں اپنے پیغمبروں پر اترے ہوئے قرآن، اتری ہوئی کتابیں نہ محفوظ رکھ سکی، اور اس امت نے اپنے نبی علیہ السلام کا ہر جملہ بھی محفوظ رکھا، اور اس کی حفاظت کے لیے 65 علوم ایجاد کیے، یعنی اصول حدیث 65 علوم پر مشتمل ہے، اور ہر علم کے اندر 25 جلد کی کتابیں۔ کتنی ذہانت اس امت میں آئی، اور اتنا اللہ نے ان کو شان دی کہ انہوں نے ایسے علوم نئے بنائے کہ جس کی وجہ سے حدیث پر پیرا ہو کہ سند میں راوی کی حالات، راوی کے طبقات، راوی پر جرح و تعدیل، اور پھر سیغے اور روایت کے انداز اور اسناد کی قسمیں اور حدیث کے بیان کی قسمیں، یہ ساری چیزیں انہوں نے خود بنائی ہیں۔ اور اس وقت نبی علیہ السلام کے زمانے میں حدیث ایک ہی طرح کی تھی کہ صحابہ نے سنی ہے اور ان پر ماننا یوں لازم ہے جیسے قرآن کو ماننا لازم ہے۔ یہ جو قسمیں بن گئی کہ یہ ضعیف ہے، یہ متروک ہے، یہ شاذ ہے، یہ موقوف ہے، یہ مرسل ہے، اور یہ صحیح ہے، یہ قسمیں صحابہ نے تو نہیں بنائی، سرکار نے بھی نہیں بنائی، بعد میں جا کے بنی ہے۔ اب ان کو پڑھنا لازم ہے اور ان کو سمجھنا ضروری ہے، اور بحیثیت نصاب عبادت سمجھ کے ان کو پڑھا جاتا ہے، اور ثواب کے لیے ان کا درس دیا جاتا ہے، اور ثواب کے لیے ان کے لیے طلبہ کو جمع کیا جاتا ہے۔ یہ کام نیا ہے جو بڑا بعد میں شروع ہوا، مگر کرنا ضروری ہے، اور کرنا دین سمجھ کے ضروری ہے، اور بدعت نہیں، اس کے اندر سنت پوری کی پوری ہے۔ اب یہ وہ بدعت ہے کہ جس کا کرنا واجب ہے۔ اس کی بہت سی اور بھی اقسام ہیں لیکن وقت مختصر ہے۔ دوسرے نمبر پر بدعت محرمہ،
کہ وہ نیا کام جو حرام ہو، یہ ہے کہ جس پر مواخذہ ہے شریعت میں. ایسے بدعتی نہ بننا کہ بدعت محرمہ کا ارتکاب کوئی نہ کرے یا مکروہہ کا ارتکاب کوئی نہ کرے. محرمہ کیا ہے؟ جس طرح کے جبریہ کا مذہب ہے، قدریہ کا مذہب ہے، مجسمہ کا مذہب ہے، معطلہ کا مذہب ہے. اب جبریہ جو ہے وہ انسان کو مجبور محض مان لگے، اور قدریہ جو ہے وہ قادر مطلق ماننے لگے، اور مجسمہ جو ہے وہ اللہ کا جسم ماننے لگے، اور مرجیہ کہنے لگے بس رحمت اللہ کی کافی ہے، عمل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. مشبہہ اور معطلہ کہنے لگے بس اللہ نے ایک عقل کو پیدا کیا تھا پھر فارغ ہے، باقی سب کچھ عقل کر رہی ہے. تو یہ نظریات یہ ہیں بدعت. ان کی وجہ سے انہوں نے اسلام میں نئے دروازے کھولے اور ان فرقوں نے نئی راہیں بنائی ہیں. اور یہ حرام ہے یہ قول کرنا رب ذوالجلال کے بارے میں کہ اس کے ہوتے ہوئے ہم کہیں کہ ہم اپنے افعال کے خود خالق ہیں. اللہ فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تجھے بھی پیدا کیا، تمہارے فعل کو بھی پیدا کیا. اب میرا ہاتھ جو جنبش کرتا ہے تو میں نہیں اس کو جنبش دے رہا، اس فعل کا خلق بھی اللہ فرما رہا ہے. تو اس واسطے جس وقت کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ سب کچھ ہم خود کرتے ہیں، ہم خود مالک ہیں اور ہم قادر مطلق ہیں، اللہ کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے بغیر چل رہے ہیں، تو یہ بدعت تھی. اور دوسری طرف جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں عذاب کیوں دیتا ہے، ہم تو پتھر ہیں، ہم خود کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو وہ بھی غلط تھے، بدعت کر رہے تھے. ہم درمیان میں اہل سنت ہیں. ہم نے کہا کہ خالق کائنات جل جلالہ کے اذن کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، اور وہ طاقت وہی دیتا ہے مگر اختیار اور استعمال اس کو بندہ اپنی اختیار سے کرتا ہے. لہذا کاسب فعل کا بندہ ہے، خالق اللہ ہے. کیونکہ بندہ کاسب ہے لہذا اچھا کسب کرے گا تو ثواب پائے گا، برا کرے گا تو عذاب پائے گا، اور نسبت بندے کی طرف ہوگی. مگر فعل کو پیدا کرنے کی جو طاقت ہے اور قوت ہے وہ بندے نے خود پیدا نہیں کی، وہ رب ذوالجلال نے عطا فرمائی ہے. تو اس میں اب اس طرح کے جو قدریہ اور جبریہ اور مجسمہ اور معطلہ جیسے لوگ پیدا ہوئے، یہ بدعتی ان کا محرمہ بدعت ہے جس کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے، اور یہ جہنمی بننے والے ہیں کہ انہوں نے دین کے اندر ایسے شعبے جس کو بظاہر وہ ثواب سمجھتے ہیں کہ ہم دین میں اچھائی پیدا کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کام کیے اور قرآن و سنت کے منافی ہیں. اس واسطے یہ بدعت دلالہ ہے، یہ بدعت قبیحہ ہے، مستقبحہ ہے، مذمومہ ہے، اور یہ ان کے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گی. چوتھے نمبر پر، تیسرے نمبر پر بدعت مندوبہ، مستحب بدعت. وہ کیا ہے؟ مدارس کا بنانا، سماجی خدمت کے کام کرنا، رستے پہ نلکا لگوا دینا، کسی نہر پہ پل بنا دینا، یہ بدعات ہے ساری. مدرسہ، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد ذری میں باقاعدہ جس کو مدرسہ کی شکل دی گئی ہو، کوئی بلڈنگ مدینہ شریف میں ایسی نہیں تھی، چبوترا صوفہ کا تھا، اور وہ بیج ہے پوری کائنات میں کروڑوں مدارس کے لیے. وہاں کا ذرہ ذرہ کائنات کا مدرسہ بن گیا. لیکن جو ہمارے ہاں مدارس بنے ہوئے ہیں اور جن کو ہم مدرسہ کہتے ہیں اور جن کو چلانا ثواب سمجھتے ہیں اور جن میں داخل ہونے سے اپنی اولادوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، اس طرح کا نصاب والا اور ایسی بلڈنگ والا تو ایک مدرسہ بھی عہد نبوی میں نہیں تھا. یہ مدارس سارے کے سارے بعد میں بنائے گئے اور ان کے نصاب بعد میں بنے. علم میں پڑھائی جانے والی کتابیں بعد میں لکھی گئی. علم میں جو ختم بخاری ہوتا ہے اس بخاری میں کوئی وجود نہیں تھا عہد نبی میں، اور بعد میں سب کچھ آیا ہے. لیکن سب کرتے ہیں تو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں. کبھی تم نے دیکھا ہے کہ جو بدعت کی رٹ لگاتے ہیں انہوں نے یہ سوچا ہو کہ ہم نے جو مدرسہ بنایا ہے اور جس شیپ کا بنایا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک صحابی کا اونچا مکان دیکھا تھا، وہ ملنے آئے تھے تو چہرہ پھیر لیا تھا، اور تمہارا اونچا مکان کیوں بنایا ہے؟ تو یہ تصور 10 منزلہ مدارس کا کہاں موجود تھا؟ اصل چبوترا تھا، تو اس چبوترے سے 10 منزلیں بنانا اگر اس کو دین سمجھا گیا ہے تو پھر ماننا پڑے گا. اگر اوپر اصل موجود ہو تو پھر نیچے اس کے لحاظ سے جو بھی کام آئے گا وہ سنت کا حصہ ہوگا. اگر محبوب علیہ السلام نے تبوک جاتے وقت کھانے کے اوپر 2 منٹ کی دعا مانگی ہے تو ہمارے لیے 5 گھنٹوں کی دعا جائز ہو جائے گی، اس واسطے کہ اصل موجود ہے اور نیچے اس کے فرع اس طرح اس کو قابل ثواب سمجھا جائے گا. اب یہ بدعت مندوبہ ہے. چوتھے نمبر پر بدعت مکروہہ ہے. جس طرح کے شوافے کے نزدیک مسجد میں نقش و نگار کرنا، اناف کے نزدیک نقش و نگار مکروہ نہیں ہے مساجد کا، لیکن یہ شوافے کے نزدیک مکروہ ہے. اور پھر پکی مسجدیں بنانا اور بڑی عالی شان اونچی اونچی بنانا، ان سے تو منع کیا جاتا تھا. لیکن زمانہ بدلا، پوری کالونی کوٹھیوں کی ہو اور اللہ کا گھر کچا ہو تو یہ کوئی تصور اچھا نہیں ابھرتا تھا. لہذا کہا گیا مسجد بھی پکی بنا لو، خوبصورت بنا لو اور کئی منزلہ بنا لو. کئی منزلہ مسجد کا کوئی تصور نہیں
نہیں تھا اسلام میں، یہ سب کچھ ہوا اور جائز اس کو سمجھا گیا۔ اب جس وقت اس کا جواز مانتے ہیں اور اس میں اکثر تو کراہت بھی نہیں مانتے اور بالکل مباح اس کو مانتے ہیں، اور کچھ لوگ طلب ثواب کے لیے نقش و نگار کرتے ہیں، تو یہ ماننا پڑے گا کہ ایسی چیزیں مطلقاً یہ جو ہے وہ شتر بے بہار بن کے کہہ دینا کہ جو بھی نئی چیز ہے وہ بدعت ہے اور جو بدعت ہے وہ جہنم جانے کا ذریعہ ہے، تو یہ لوگ خود سوچے بغیر ایسے بمباری کرتے رہتے ہیں اور سوچ ان کو نہیں ہے کہ کتنے اچھے کام ہیں جو اس کی وجہ سے پھر ترک کرنے پڑ جائیں گے کہ کسی آنے والے طوفان کا ڈراوا دے کر ناخدا نے مجھے ساحل پہ ڈبونا چاہا اور پہلے ہی سارا یہ سلسلہ اسلام کی اندر بندگی اور ریاضت کا جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک واویلا شروع کر دیا ہے، جبکہ پورا دین ہم اس کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے موقف کی حمایت کر رہا ہے کہ نیا کام اگر قرآن و سنت آثار اور اجماع کی خلاف ورزی کر رہا ہے وہ بدعت ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، لیکن اگر اسی کی تشریح کر رہا ہے تو پھر وہ سنت کا حصہ ہے، اس پہ عمل کرو گے سنت والا ثواب مل جائے گا۔ بدعت مباحہ پانچویں قسم، اس میں توسیع ہے لذیذ کھانوں کی، مشروبات کی، کپڑوں کی۔ اب جس شخص کو آج بدعت کے خلاف بولنے کا مرض ہے اور سمجھتا ہے کہ میں سنت کا علمبردار ہوں تو وہ بتا سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پہننے میں سنت طریقہ کیا تھا اور کتنے سوٹ سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے، جہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو چادر ایک ہی ہو، جو پہن کے جہاد کر رہے تھے وہی چادر کفن پر تھی اور سر پہ دیتے تھے قدم ننگے ہو جاتے تھے، قدم پر دیتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ اب سنت تو یہ ہے، اور جو شخص اگر آج 20 جوڑے کپڑوں کے رکھتا ہے اس نے بدعت کا ارتکاب کیا۔ یہ تو تصور نہیں تھا اسلام میں اتنے کپڑوں کا، اور پھر اس طرح کے فینسی کپڑوں کا اور اس طرح کے رنگوں والے کپڑوں کا اور اتنے نزاکت والے کپڑوں کا کوئی تصور نہیں تھا، اور وہاں جو ہفتہ ہفتہ کھجور پہ گزارا ہوتا تھا اور آج دن میں ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ 10 ڈشوں پر مشتمل ہوتا ہے، تو اس وقت ان لوگوں کو بدعت کا معنی یاد نہیں آتا کہ ہمارے دسترخوان اور صحابہ کے دسترخوان ان میں فرق کتنا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جو کی مٹھی پر ہفتوں گزارا کرنے والے ہیں، ان کی سنت اس وقت یاد نہیں آتی جب اپنے ہمہ جہت ہمہ نو کھانے ہوں، پینے کی چیزیں ہوں اور سب کو جائز سمجھا جائے اور کھایا جائے۔ اگر یہ اضافہ دین کے اندر جائز ہے اور یقیناً جائز ہے کہ اللہ نے نعمت دی ہے تو محبوب علیہ السلام کا حکم ہے نعمت کا اثر نظر آنا چاہیے، اگر دیا ہے رب نے تو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر پھر انصاف بھی کرنا چاہیے۔ اگر اپنا 10 قسم کا کھانا ہو تو بدعت نہیں ہے تو پھر غوث پاک کی 11ویں کو بھی بدعت نہیں کہنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے، یہ انصاف کرنا چاہیے، یہ عدل کا تقاضا ہے۔ ایک معیار ہو، ایک قسمتی ہو، ایک طرح دین پر سوچا جائے۔ یہ لوگ ساری شریعتیں گھیر گھیر کے قبروں پہ لے آتے ہیں کہ قبر اونچی نہیں ہونی چاہیے، تو کیا یہ جائز ہے کہ حرم کے ساتھ 20 منزلہ محل بنایا جائے؟ یہ کس شریعت کا حصہ ہے؟ یہ کس دین کا حصہ ہے؟ قبروں پر تو وہ لونڈے جوتوں سمیت چلے اور ان کو رونگتے پھرے جن پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کوہنی رکھنے کی بھی اجازت نہیں دی تھی، اس وقت شریعت کا پتہ نہ چلے اور سب کچھ یہ اپنے لحاظ سے بھول کے ہمارے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے ان کی بدعتیں نکالنی ہیں۔ ہمیں رب ذوالجلال نے سنت کا نمبردار بنایا ہے اور سنت کے آئینے میں بدعت کی جو حیثیت ہے اس کو ہم جانتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے گریبان میں جھانکے خدا کی قسم بات کرنے کے قابل نہیں ہے۔ انہوں نے حجاز مقدس میں جو مرکز ہے اسلام کا، وہاں پر ایسی بدعات کا وہاں پہ جال پھیلا رکھا ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے سر جو ہے وہ ندامت سے جھک گئے ہیں کہ مرکز میں بدعتی لوگ ایسے کچھ آ گئے کہ جنہوں نے اسلام کی عظمتیں اس انداز سے ان کو مسمار کر دیا ہے۔ وہ امریکہ کی گود میں بیٹھ کے کعبے کی رکھوالی کرنے والے لوگ، انہیں خود یاد آنا چاہیے کہ اللہ تو فرماتا یا فتقون، ڈرو تو صرف مجھ سے، تو اوروں سے ڈرنا۔ جب اللہ فرماتا میری ہی عبادت کرو، اس سلسلے میں فوراً ہم اٹھاتے ہیں کہ اللہ فرماتا مجھ ہی سے مدد چاہو، تو ہم کہتے ہیں اللہ فرماتا مجھ ہی سے ڈرو، پھر اور کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر کرائے کے اجرتی محافظ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کا یہ تقاضا ہے کہ خالق کائنات فرماتا مجھ سے ڈرو گے سارے تو اس سے ڈرنا شروع کر دیں گے۔ یہ 5 قسمیں بدعت کی جو میں نے بیان کی، اب ان کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا حدیث شریف کی شرح سمجھیے۔ شر امور محدثاتھا، برے کاموں میں سے نئے کاموں میں سے برے وہ ہیں جو نئے بنائے گئے ہوں، اور ان کو امام شافعی اور تمام ائمہ کی روشنی میں نے بیان کیا کہ وہ نئے مطلقاً نئے نہیں، وہ نئے
جو یا قرآن کے خلاف ہوں یا سنت کے یا صحابہ کے یا آثار کے، اور ان کے اوپر کوئی اصل موجود نہ ہو، وہ کام جو ہیں وہ نئے برے ہیں، اور ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت دلالت ہے۔ اب بدعت کے ساتھ ایک قید ہے، یہ سب کے نزدیک عام مخصوص الباز ہے، عام ہے، جیسے کل بدعت کہا جائے تو ہر بدعت، لیکن مخصوص الباز ہے کون؟ ہر بدعت مذمومہ دلالت ہے، ہر بدعت کبیرہ دلالت ہے، ہر وہ بدعت جو سنت یا قرآن کے خلاف ہو وہ دلالت ہے۔ اب جس وقت خالق کائنات جل جلالہ سورہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر ذوالقرنین کا ذکر کرتا ہے، آتیناہ من کل شیء سببا فاتبع سببا، ہم نے ان کو ہر سبب دیا تھا، تو جو آج ہمارے پاس اسباب ہے کیا یہ بھی ذوالقرنین کو دیے تھے؟ تو نہیں دیے تھے۔ ہر کیوں کہا کہ جو اس وقت معتبر تھے، جتنوں کی ضرورت تھی وہ سارے دے دیے تھے۔ اب کل بھی ہے اور اس کے باوجود کچھ فرد پیچھے بھی ہیں، کچھ افراد کل سے باہر بھی ہیں، ایسے کل بدعت کل ہے اور اس کے باوجود کچھ بدعت کے افراد دلالت سے باہر ہیں۔ وہ کون سے افراد کہ جن کے اندر قرآن و سنت یا وہ چار امور ہیں ان کی مخالفت نہیں ہوتی، تو ان کو بدعت ایسے معنی میں کہ جو دلالت یا گمراہی ہو، جہنم میں جانے کا سبب ہو، ایسا نہیں سمجھا جائے گا۔ دلالت کا حکم اس بدعت پہ لگایا جا رہا ہے کہ جو مذمومہ ہے، اور یہ قید سارے ائمہ نے اس حدیث شریف کے اندر یوں ہی لگائی ہے جیسے قرآن مجید کی آیت میں سارے قید مانتے ہیں، اگرچہ کل آیا ہوا ہے، مگر یہ نہیں کہا جاتا کہ جو کچھ تھا کائنات کا ذوالقرنین کو دے دیا گیا، نہیں کچھ دیا گیا، اس کے باوجود لفظ کل آیا ہے۔ ایسے ہی کل بدعت پر کل آیا ہے، مگر وہ بدعتیں خارج ہیں کہ جو سنت ہی کی تشریح کر رہی ہوں۔ اس مقام پر اس کی ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو اس وقت 4 دلیلیں میں پیش کر رہا ہوں کہ کل بدعت سے مراد ہر بدعت مراد نہیں ہے، ہر وہ بدعت مراد ہے جو مذمومہ ہو، باقی ہر بدعت مراد نہیں ہے کہ بدعت مستحسنہ پر بھی حکم لگایا گیا ہو۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تجھ پر میری سنت بھی لازم ہے، میرے خلفاء کی سنت بھی لازم ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ تجھ پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء کی سنت بھی لازم ہے، اب یقیناً وہ جو لفظ ہے کل بدعت دلالہ، اگر ہر بدعت ہی ماننی ہے، ہر نیا کام، تو اس ہر میں تو پھر خلفاء راشدین کے نئے کام بھی آئیں گے۔ کل بدعت میں اگر ہر نیا کام لانا ہے کہ کوئی بھی بحث نہیں رکھیں گے، تو پھر اس ہر میں خلفاء راشدین کا کام بھی ضرور آئے گا کہ جو نیا ہوگا تو اس کو پھر بدعت ماننا پڑے گا، اور بدعت سیاح ہوگی تو پھر معاذ اللہ خلفاء پر عدم اعتماد ہو جائے گا کہ وہ معاذ اللہ جہنم والے کام کرنے والے ہیں، اور ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ماننا پڑے گا کہ خلفاء راشدین کے جو کام ہیں وہ نئے بھی ہوں گے، پھر بھی اسلام ہوگا، ان کو بدعت کے زمرے میں نہیں رکھا جائے گا۔ جب ایک فرد وہاں کل کے نیچے سے نکل آیا تو اس کے ساتھ اور افراد بھی باہر نکل آئیں گے، اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو عمل ہے اس کو ماننا پڑے گا، اس واسطے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ جو صحابہ کا کام ہوگا اگرچہ نیا ہوگا مگر اس کو بدعت نہ کہنا، یہ سنت ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تو اس پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء کی سنت بھی لازم ہے۔ لہذا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کام نیا کیا، تراویح ایک امام کے پیچھے روزانہ 20 رکعتیں، یہ نیا کام تھا روزانہ کی جماعت رمضان میں، اس کو بدعت بھی کہا، اس کو سنت بھی کہا۔ بدعت کس نے کہا؟ خود کہا نعمت البدع، بدعت ہے بڑی اچھی بدعت، اور سنت کس نے کہا؟ سنت کہا ہمارے آقا علیہ السلام نے، فرمایا جو خلفاء کام کریں گے وہ بدعت نہیں ہوگا، وہ میری سنت ہی ہوگی۔ اس کے ساتھ پھر فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، ترمذی کی حدیث شریف ہے، لوگوں میرے بعد ابو بکر و عمر کی بات ماننا، ان کی اقتداء کرنا۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا میرے بعد یہ جو بتائیں گے وہ بات ماننا۔ اب ان کے فیصلے جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تھے، نئے کام تھے ان میں بہت سے، لیکن ان کو جو مانے گا تو کیا بدعتی بن جائے گا؟ اس معنی میں کہ جہنمی بنے؟ نہیں، جو ان کی اطاعت کرے گا اس کو محبوب علیہ السلام کی اطاعت والا ثواب ملے گا۔ اب دیکھو جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں نے حضرت زید سے کہا تھا کہ قرآن جمع کرو، تو انہوں نے یہ کہہ دیا وہ کام کیوں کرتے ہو جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کیا؟ نیا کام تھا اور دین کا تھا اور ثواب کے لیے تھا کہ قرآن جمع کرو، تو حضرت زید ڈٹ گئے کہ نیا کام ہے میں کیوں کروں، لیکن پھر کیا اور قرآن جمع ہوا،
اور سارا لکھا اور یہ بیان کیا کہ قیامت تک اس سوچ کو دفن کر دو کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا یہ سرسری معنی لیا جائے کہ جو بھی نیا ہوگا وہ برا ہوگا. نہیں بہت سے نئے ایسے ہوں گے جو کام تو نیا ہوگا مگر ثواب اس پر واجب کا مل جائے گا. اب قرآن جمع کرنا کتنا نیکی کا کام بنا. اس پر صحابی نے پہلے ایکشن لیا کہ نیا کام ہے دین میں ہم کیوں کریں. اے ابو بکر و عمر یہ مجھے نہ بتاؤ, مجھے نہ کہو, میں نیا کام نہیں کروں گا. اگر یہ کرنا ہوتا تو سرکار کروا کے جاتے. جب سرکار نے نہیں کروایا تو آپ کیوں کرواتے ہو. یہ سوچ ہوئی مگر صحیح سوچ کیا تھی جس نے سوچ کو مطمئن کیا اور جواب دیا کہ ٹھیک ہے کام نیا ہے مگر ہم ان کے خلیفے ہیں اور ہم کروا رہے ہیں. اب اس کو بدعت نہ کہنا, یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت بن رہی ہے. اور پھر یہی نہیں صرف خلفاء تک نہیں کوئی کہے کہ چلو یہ مان لیتے ہیں خلفاء تک کی بات, حالانکہ کل بدعت کا اگر کل پورا مراد لینا ہے تو پھر کسی خلیفے کی بھی کوئی مجال نہیں کہ ان کی بات مانی جائے, پھر تو نبی علیہ السلام کی بات ہے. لیکن اگر کوئی عموم سمجھنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس اس کی دلیل موجود ہے. مسلم شریف میں بھی ہے, ترمذی شریف میں بھی ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہا اجرھا واجر من عمل بھا. فرمایا جس بندے نے اسلام میں کوئی نیا کام جاری کیا, من سنہ جس نے سنت بنائی, فی الاسلام اسلام میں سنتا حسنہ اچھی سنت بنائی کا مطلب ہے پہلے سرکار کی سنت نہیں اس نے اپنی بنائی. یعنی اب سنت سے مراد کیا, کوئی نیا کام نیکی کا شروع کر دیا پہلے نہیں تھا. تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اتنا اچھا بندہ ہے اس کو اپنے کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور قیامت تک جتنے لوگ وہ اچھا کام کریں گے اس کا ثواب بھی اس کو ملتا جائے گا. اب ہے نیا کام مگر اس کو سرکار نے بدعت نہیں سنت کہا ہے. من سن فی الاسلام سنہ, جس نے اسلام میں کوئی سنت بنائی, کوئی طریقہ بتایا اور حسنہ ہے ساتھ یہ بھی کہ سرکار کی سنتن حسنہ, کیونکہ لغوی طور پر سنت تو طریقے کو کہا جاتا ہے, اچھا ہو یا برا ہو لغوی معنی یہ ہے, اس واسطے ساتھ قید لگائی سنتن حسنہ, جس نے کوئی اچھا طریقہ بنایا. مثال کے طور پر ہم نے یہ گوجرا والا نفام دین شروع کیا, ہمارا 13واں ہے, کچھ لوگوں کا چوتھا ہے, کچھ کا دوسرا ہے, کچھ کا 5واں ہے. تو ہم نے ایک اچھا طریقہ شروع کیا تو ہمارے طریقے پر اگر کوئی چلتا ہے تو اس خلوص کے ساتھ اور انہی اہداف کے ساتھ تو ہمیں اپنے کام کا بھی ثواب ملے گا, ان کے کام کا بھی ثواب ملے گا. اور صرف 2-4 سالوں تک نہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا الی یوم القیامہ, قیامت تک جتنے اس راستے پہ چلتے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا ثواب اس بانی کو عطا فرمائے گا. اور پھر فرمایا جو بعد میں چلیں گے کیا ان کا کم ہو جائے گا؟ نہیں, فرمایا من غیر ان ينقص من اجورهم شيء, کم نہیں ہوگا. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. جو بعد میں آ رہے ہیں ان کو اللہ کے کوٹے سے پورا ملے گا جو انہوں نے کام کیا, اور جس نے بنیاد رکھی تھی نئے کام کی, اچھے نئے کام کی, اللہ اس کو اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے گا. اب دیکھو کہ ہے شک کی گنجائش, کام نیا ہے, کام نیا ہے جس کو لغوی طور پر بدعت کہا جائے گا مگر حدیث کی روح سے سنت کہا جائے گا, کیونکہ سرکار نے سنت کہا. من سن فی الاسلام سنہ, جس نے اسلام میں طریقہ رائج کیا, نیا طریقہ رائج کیا, پہلے نہیں تھا نیا بنایا, اس کو یہ مگر ہو اچھا اور وہ شرائط جو میں بیان ساتھ کر رہا ہوں وہ پیش نظر ہوں, اس کو کرنے والوں کا اجر ملے گا. اور پھر فرمایا من سن سنتا سیئہ, جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا, کوئی نشہ نیا متعارف کروا دیا, کوئی سینما گھر, کوئی اس طرح کی چیز, کوئی فحاشی کا نیا طریقہ, کوئی الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا میں فحاشی کا نیا انداز لے آیا, فرمایا قیامت تک جتنے لوگ اس برے راستے پہ چلیں گے جس نے بنیاد رکھی تھی سب کا گناہ اس کو ملے گا, اور جو کر رہے ہیں ان کو بھی ملے گا, اور اس کو اضافی طور پر عطا کر دیا جائے گا. تو یہ تو کس میں ہم نے نہیں بیان کی, یہ سرکار نے خود بیان کی ہے کہ میری امت نیا کام, اس کو مطلقاً ایک ہی زمرے میں دھکا نہ دے دینا کہ چونکہ نیا ہے لہذا بدعت ہے اور جو بدعت ہے وہ جہنم ہے. نہیں نہیں, فرمایا کچھ نیا کام بدعت ہوگا اور ساتھ جنت کی گلی بھی بن جائے گا, اور کوئی نیا کام بدعت ہوگا اور جہنم کے کانٹے اس میں موجود ہوں گے. اب یہ اگر زندوں میں رہنا ہے ذرا پہچان پیدا کر کہ وہ بدعت کون سی ہے کہ جس کی مذمت کی گئی ہے, اور وہ نئے کام جو آج کتنے متعارف ہیں. اب ختم بخاری ہوتا ہے, ہم کرتے ہیں, وہ لوگ بھی کرتے ہیں, کبھی ختم کے لفظ سے شرماتے ہوئے تکمیل بخاری کہتے ہیں اور کبھی تقریب بخاری کہتے ہیں, مگر جو بھی کہیں اپنے بچ نہیں سکتے اس واسطے کہ بخاری کی تقریب ہو یا تکمیل ہو تب ہوگی کہ بخاری ہوگی. اور نبی علیہ السلام کے دور میں نہ بخاری تھی, نہ بخاری کی تقریب تھی, نہ تکمیل تھی.
تو یا تو یہ کہو کہ یہ دین کا کام نہیں، یا یہ کہو کہ یہ ثواب کا کام نہیں. تو منکرو اگر ثواب کے لیے کرتے ہو اور دین سمجھ کے کرتے ہو اور پھر نیا کام کرتے ہو تو پھر مان جاؤ کہ یہ بدعت حسنہ ہے کہ جس کے کرنے سے رب ذوالجلال ثواب بھی عطا فرماتا ہے. محتشم سامعین حضرات، مختصر گفتگو میں اپنی اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں. بڑا اہم حوالہ ہے بخاری شریف میں. ایک نیا کام صحابی نے کیا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں گرفتار تھے اور عجیب صحابی ہیں. محبوب علیہ السلام مدینہ شریف میں ہیں، یہ مکہ شریف میں ہیں. گھبرائے ہوئے نہیں، خوش ہیں کہ محبوب کی محبت میں قید میں ہوں. اللہ نے اتنا بندوبست کیا. بخاری شریف ہے، مکہ شریف کے پورے علاقے میں انگوروں کا موسم ہی نہیں تھا، لیکن انہیں جب بھی دیکھا جاتا تھا انگور ان کے پاس موجود ہوتے تھے. جیل کے اندر وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی تذکرے والی شان جو ہے، یہاں پر انگور موجود ہوتے تھے. جب ان کو حرم سے باہر نکالا گیا کہ چلو باہر اب تمہارا سر اتارتے ہیں، یہ شہید عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل رہے ہیں اور خوش ہیں کہ میں نے تو جس دن کلمہ پڑھا تھا کہا تھا اے عشر حاضر گواہ رہنا، چراغ الفت جلایا ہم نے، راہ وفا کے قدم قدم پر ہمارے لہو کے دیے جلیں گے، اب میرا لہو بہنے والا ہے. جب نکلنے لگے تو کہنے لگے میری ایک تجویز ہے چھوٹی سی، مجھے پکڑ کے لے جانے والوں دعونی، مجھے تھوڑا سا چھوڑو، کیا اصلی رکعتین، میں ذرا اللہ کو سجدے کر لوں، 2 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہوں. رکعتیں پڑھی، 2 رکعت نماز. ثم انصرف، پھر آئے اور کہنے لگے لولا ان ترو انما بی جزا من الموت لزدت، اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم یہ کہنا شروع کر دو گے کہ موت سے ڈر کے اب نماز لمبی کر لی ہے تو میرا دل اور پڑھنے پر بھی تھا، مگر میں اسلام کی غیرت پر بھی پہرا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں ایسا تصور نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ موت سے ڈرتے ہیں. اگرچہ دل میرا تھا کہ اور نماز پڑھوں، مگر یہ وہاں پڑھنا تھا تمہیں کہ موت سے ڈر کے پڑھ رہا ہے. میں اس واسطے لمبی نہیں پڑھ رہا، میں چھوٹی پڑھ کے آ گیا ہوں. اور اب اس وقت یہ ایک صحابی ہیں اور رجسٹرڈ جنتی ہیں، رجسٹرڈ جنتی ہیں، اور انہوں نے دین میں ایک نیا کام کیا. شہادت سے پہلے نماز کا کوئی تصور نہیں تھا. 2 رکعت نماز شہادت، یہ دین میں کوئی دور دور تک اس کا تصور نہیں تھا. اور خود بخاری میں یہ لفظ موجود ہے فکان اول من سن رکعتین عند القتل. حضرت خبیب وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے شہادت کے وقت 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کی بنیاد ڈالی. تخت شہادت 2 رکعت نفل پڑھنے کی بنیاد حضرت خبیب نے ڈالی. اب دیکھو نماز کیا دین نہیں ہے، اور کیا دین کا ستون نہیں ہے، اور کیا یہ نیا کام نہیں ہے، اور کیا صحابی نے نہیں کیا اور جنتی نے نہیں کیا. اور جو شہادت کا جام نوش کر کے اللہ کے دربار میں پہنچنے والے ہیں، ظلم ہوگا ان لوگوں کا جو ہر نئی بات جو دین میں ہو اس کو جہنم کا سندیشہ بیان کرے. تو معاذ اللہ یہ ماننا پڑے گا خبیب جہنم میں جا رہے تھے. استغفر اللہ، وہ جہنمی نہیں تھے، وہ جنتی تھے. تو جو سوچ ان کو جنتی بناتی ہے اس سوچ کو سنی سوچ کہا جاتا ہے. اور وہ انداز ہمارا ہے بدعت کے مفہوم کے لحاظ سے کہ اگرچہ کام نیا تھا مگر نماز کا انداز تو پرانا تھا، پہلے بھی نماز تھی. وقت کی تعیین انہوں نے اپنی طرف سے کر لی، اور وقت کی تعیین کرنے سے بندہ بدعتی نہیں بن جاتا کہ جس کی وجہ سے گمراہی آ جائے. انہوں نے اپنی طرف سے ایک نیا وقت بنا لیا، 2 رکعت نماز وقت شہادت پڑھی ہے. اس کی وجہ سے سرکار نے رد نہیں کیا بلکہ ان کا سلام محبوب کو پہنچا تو علیہ کا کہہ کے جواب شہادت کے بعد بھی دیا. اتنا پسند کیا. تو جس وقت ایک شہادت کی نماز کے لیے تعیین وقت کی کر لی جائے تو بدعت نہیں ہے. تو اذان سے پہلے، اذان کے بعد اور جمعہ پڑھ کے سلام اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی اصل پیچھے موجود ہے. اگر تعیین ہم کرتے ہیں اور مؤذن کر کے اس وقت پڑھ لیتے ہیں یا کوئی انداز ایسا موجود ہے تو اس کو اگر کوئی شخص اس پر ہٹ کرتا ہے تو حضرت خبیب پہ ہٹ کر رہا ہے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک کے لیے شہادت کے ساتھ ساتھ بدعت اور سنت کا فرق بھی بیان فرما دیا ہے. محتشم سامعین حضرات، اب آخری بات، کیونکہ وقت ہمارا 1 گھنٹے کا ہے، میں چاہتا ہوں کہ لیٹ نہ ہو جائے. حضرت امام بخاری کا ایک میں عمل پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میں حضرت خبیب والی بات اس لیے کی ہے کہ ہمارے پاس درجنوں ایسی دلیلیں ہیں کہ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھے، ایک نیا کام دین کا کر لیا اور سرکار نے جھڑکی نہیں دی کہ تم کون ہوتے ہو. دلیل صرف محبت تھی.
جب ایک شخص کے بارے میں شکایت ہوئی کہ جب بھی نماز ہوتی ہے تو یہ سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہے، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخذہ کیا، فرمایا کیوں تمہیں اور کوئی صورت نہیں آتی؟ تو انہوں نے کہا احبھا، محبوب میرا اس سے پیار بڑا ہے۔ اب دلیل محبت نکلی، دلیل کیا نکلی؟ محبت۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر محبت ہے تم کو، حبک ایاہ ادخلک الجنہ، پھر یہ محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ یہ میری دلیل ہے کہ اگر کہیں کوئی دلیل بھی نہ ہو اور وہ کام سنت کے شریعت کی رد نہ کر رہا ہو تو وہ صرف محبت کی دلیل ہے۔ انگوٹھے چومنے پر ہمارے پاس حدیثیں بھی ہیں، مگر یہ دلیل کافی ہے۔ اگر فاتحہ کی توہین کرنے والا محبت کے زمرے میں جب آتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں اگرچہ قرآن سارا اللہ کا ہے مگر تیری محبت اگر اخلاص صورت سے زیادہ ہے تو یہ محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ اس واسطے محبت ایک مستقل دلیل ہے۔ اب یہاں دیکھیے اس کی وضاحت کیسے ہوتی ہے۔ حضرت امام بخاری کا نام لینا آسان ہے مگر ان کے نظریے کو سمجھنا مشکل ہے، اور ان کے نظریے پر قائم وہی رہ سکتا ہے جس کو آج بھی سنی کہا جاتا ہے۔ امام بخاری کا جہاں بھی تم حالات پڑھو گے، وہ سیر اعلام النبلاء ہو، طبقات ہو، جہاں بھی ہو، ایک بات ان کے حالات میں ضرور آتی ہے کہ جہاں یہ ذکر آتا ہے کہ میں نے بخاری کیسے لکھی تو کہتے ہیں ما وضعت فیہ حدیثا الا بعد الغسل وصلاۃ رکعتین، میں نے بخاری میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل بھی کیا ہے، 2 رکعت نفل بھی پڑھے ہیں۔ ہر حدیث سے پہلے غسل بھی کیا اور 2 رکعت نفل بھی پڑھے۔ اب پوچھا جائے امام بخاری جو غسل کر رہے تھے تو معاذ اللہ عذاب کے لیے نہیں، ثواب کے لیے کر رہے، دین سمجھ کے کر رہے، طلب ثواب کے لیے کر رہے، تو نیا کام تھا دین میں۔ حدیث میں کہاں ذکر ہے کہ اگر حدیث لکھنی ہو تو پہلے غسل کرو؟ نماز کے لیے تو وضو ہو اور حدیث لکھنے کے لیے غسل فرض ہو، کہاں لکھا ہے؟ پورے ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث بھی نہیں ہے۔ اور امام بخاری سے صحابی بھی نہیں، تابعی بھی نہیں، بعد میں آئے ہیں مگر نیا کام کر رہے ہیں، مگر بدعتی نہیں، سنی ہے۔ اور کن کے نزدیک؟ ہمارے نزدیک، اور جنہوں نے بدعت کے دانت تیز کیے ہوئے ہیں اور ہر چیز کو بدعت سمجھ کے کاٹنا چاہتے ہیں، وہ امام بخاری کو ایسے بچائیں گے؟ بخاری پڑھنے کا وہ مستحق ہے جو بخاری کو بدعتی نہ مانے، سنی مانے، اور سنی وہ مانے جو بدعت کی یہ تاریخ مانے جو ہم نے کی ہے۔ نہ کام نیا تھا، دین میں تھا، ثواب کے لیے تھا، امام بخاری نے کیا ہے غسل کر کے، نیا کام کیا ہے، مگر یہ کوئی قرآن و سنت کی اپوزیشن نہیں تھی، رد نہیں کوئی ہو رہا تھا قرآن کا، لہذا دلیل ان کی محبت تھی کہ لفظ محبوب کے ہوں اور لکھے بخاری تو غسل تو کرنا چاہیے۔ محبت کی بنیاد پر امام بخاری نے غسل کیا ہے تو یہ غسل بدعت نہیں، یہ سنت کی خوشبو بن گیا ہے۔ ایسے ہی نماز پڑھی ہے 2 رکعت، تو کہیں کتابت حدیث کی نماز کا تذکرہ ہی نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھنے کے لیے 2 رکعت نفل لازم سمجھے ہیں اور پڑھے ہیں، نیا کام کیا ہے مگر بدعتی نہیں ہوئے، تو کس بنیاد پر کہ دین کا حصہ ہے اور یہ شرائط جو ہے اس کے لحاظ سے قرآن و سنت کے کسی حکم سے متصادم بات نہیں ہے، اور دلیل محبت ہے۔ محبت کی بنیاد پر کہ سرکار کے فرمان کا اعزاز ہے کہ اس سے پہلے نفل پڑھوں تو شان ظاہر ہو کہ جن کے جملوں کو لکھنے سے پہلے نفل پڑھے جائیں اس ذات کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نوافل ادا کرنا یہ صحیح طرق سے ثابت ہے، اور اس کی بنیاد پر بخاری ہو یا مسلم تمام امت جس شارع پہ کہہ رہی ہے وہ یہ سنت کی شرحگاہ ہے جس کے اوپر ہمیں سنت صحیحہ متواترہ ثابتہ بھی ملتی ہے، اور بدعت حسنہ کی شکل میں جو سنت ہے اس کا طرز عمل بھی ملتا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اس مفہوم کو سمجھ کر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محتشم سامعین حضرات، اب سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں سوالات کے لحاظ سے ابھی اختصار ہوگا کیونکہ پہلے 10 منٹ گفتگو کے اوپر چلے گئے ہیں۔ آج آپ کا موضوع ہے بدعت کے بارے میں، برائے مہربانی یہ واضح کریں کہ فرقہ کون سا فرقہ بدعت کا شکار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
جبریہ ہیں، قدریہ ہیں، جو رجسٹرڈ بدعتی ہے، اور اس کے سوا بہت سی یعنی بگڑی ہوئی دین کی حالتیں جو حجاز مقدس میں اس وقت بطور دین ان کو راج کر دیا گیا اور دین سے ان کا تعلق نہیں ہے، وہ بدعت ہیں۔ اور اللہ کا فضل ہمارے سنت و جماعت جو ہے وہ کوئی ایسی چیز کا کوئی عقیدہ نہیں رکھتے کہ جس کی کوئی اصل پیچھے موجود نہ ہو، اور ان دلائل کی روشنی میں ہمارا عرس شریف کی محفل کو مناہی کے بغیر منعقد کرنا، ختم شریف، اصال ثواب، درود شریف، محفل میلاد شریف، یہ ساری پیچھے ان کی اصل موجود ہے، اور یہ اس اصل کا ایک حصہ ہے، اور یقیناً وقت وقت کا فرق ہوتا ہے۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان جس وقت کھانے کے اندر ان کا انداز یہ تھا کہ کھجور ہفتے میں مل جاتی تھی یا 2 کھجوریں مل جاتی تھی، تو اگر آپ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے لنگر پکانا جب تب جائز ہوگا کہ جب صحابہ سے دیگیں ثابت کرو، تو انہیں سوچنا پڑے گا جن کو ویسے کھانے کے انداز سے اتنی مشکلات تھیں اور ایک ایک کھجور پر گزارا ہو رہا تھا، اگر وہاں سے آپ دیگیں تلاش کریں گے تو وہ دیگیں ہرگز نہیں ملیں گی۔ لیکن زمانے کا جو تغیر ہے اس کے لحاظ سے دیکھو گے تو ضرور بات سمجھ آ جائے گی کہ اگر قرآن مجید برہان رشید آج ہم لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سب کچھ اس کی شکل موجود ہے، لیکن آج جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر اور اس وقت کے جو حالات تھے ان کے پیش نظر، وہاں قرآن پتوں پہ لکھا جاتا تھا، ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا، چمڑوں پہ لکھا جاتا تھا، وہ اس وقت کا تقاضا تھا۔ اب کوئی کہے کہ آج بھی چمڑے پہ لکھیں گے، آج بھی ہڈیوں پہ لکھیں گے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاگل ہے، اس کو دین کا پتہ نہیں۔ آج جب کاغذ ہے تو کاغذ پہ لکھنا چاہیے، وقت اور اس کی نزاکت کو دیکھنا چاہیے، تو اتنا درمیان میں وقت کے اختلاف کے لحاظ سے صورتحال ہو سکتی ہے، ورنہ اللہ کے فضل سے ہم اہل سنت و جماعت کے جتنے معمولات ہیں ان کی اثر شریعت میں موجود ہے، اور اگر کہیں کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو ہم خود اس کو روکنے کے دعوے دار ہیں اور علمبردار ہیں، اور اس سلسلہ میں ہماری تحریک جاری ہے، بالخصوص وہ مزارات کہ جن کے اوپر اگر تشیع پرست کچھ لوگ سجادہ نشین بن گئے ہیں یا ملنگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں ڈھول ڈمکے بجتے ہیں یا قبروں کو سجدے ہوتے ہیں یا اس طرح کی خرافات وہاں پہ موجود ہیں، تو وہ اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کے خلاف بھی اپنی تحریک کا آغاز کرنے والے ہیں، اور ہر نظام خانقاہی کے اندر ہر جو ایسی چیز آ رہی ہے وہ دشمنوں کی طرف سے ایک سازش کا حصہ ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے نظام خانقاہی کو ایسی آلودگیوں سے مکمل پاک اور صاف کر کے جو اصل حضرت داتا گنج بخش حجویری کا مشن ہے اس پر قائم ہیں، ہرگز ایسی چیزوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بدعت ہر اذان سے پہلے صلاۃ پڑھنی کس حدیث اور قرآن میں لکھا ہے؟ یہی میں نے تقریر کی، شاید سوال کسی نے پہلے لکھ دیے تھے، یہ مجھ سے پوچھنے سے پہلے اگر کوئی امام بخاری سے پوچھے کہ جو تم نے بخاری لکھی تھی اور اتنے سال لگائے تھے، یہ کس آیت میں تھا کہ محمد بن اسماعیل پیدا ہو تو وہ بخاری لکھے اور اتنی جلدوں میں لکھے اور اس طرح لکھے، یا قرآن مجید میں نہیں تو حدیث شریف میں ہوتا، حدیث شریف میں نہیں تو حضرت صدیق اکبر تو فرما کے جاتے، اگر کہیں بھی نہیں تو امام بخاری نے کیوں لکھی؟ کیا غلط کیا؟ نہیں، صحیح کیا، تو صحیح اس طریقے کے مطابق کیا جو ہم نے سنت طریقہ ثابت کیا ہے۔ اور ہمارے پاس میری یہ کتاب چھپے ہوئے کئی سال گزر گئے ہیں، صلاۃ والسلام پر اعتراض آخر کیوں، اس میں ہم نے اس کے تفصیل سے جوابات دیے ہیں، اور یہاں پر باقاعدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ جب اذان ختم ہو جائے تو فرمایا صرف جو اذان پڑھ رہا ہے وہی جواب نہ دے، ثم صلوا علیہ، سارے مجھ پہ درود پڑھو۔ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے کہ جتنے سن رہے ہو ان پر بھی درود پڑھنا لازم ہے۔ اس واسطے یہ بات تو سنت صحیحہ سے بھی ثابت ہے، اور باقی جو ہم نے اصول بیان کیا اس کے لحاظ سے بھی اس میں کسی طرح کی کوئی کجی اور کمی موجود نہیں ہے۔ ایسے ہی رسم کل 10واں اور 40واں، یہ سوال لکھنے والے کی غلطی ہے، اور جو کوئی عرف میں استعمال کرتا تو لفظ رسم ہرگز جائز نہیں۔ ختم کل شریف اور ختم چیلم اور ختم 11ویں شریف یہ سازش ہے کہ ہمارے زبان سے وہ کہتے ہیں کہ ہم رسم کہلوائیں، یہ رسم نہیں، یہ تو سنت مستثنا کا ایک شعبہ ہے، اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ عمل ایک کا ہو تو اس کا فائدہ دوسرے کو ہو جاتا ہے۔ یہ 11ویں شریف ہے، یہ کل شریف ہے، پڑھتے تم ہو، فائدہ جن کو چاہتے ہو ان کو پہنچتا ہے، ختم تم پڑھتے ہو، نفل تم پڑھتے ہو، صدقہ تم کرتے ہو، اور کسی اپنے فوت شدہ کے لیے جانور اصال ثواب کے لیے اللہ کے دربار میں تم پیش کرتے ہو اور فائدہ ان کو ہوتا ہے۔ اور اس پر سینکڑوں احادیث موجود ہیں کہ جس وقت میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، بخاری شریف میں ہے، ایک شخص نے کہا ان اختی نذرت ان تحج وانها ماتت، میری ہمشیرہ نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کریں گی اور وہ فوت ہو گئی ہیں، نظر پوری نہیں کر سکی، تو کیا ہو سکتا ہے کہ میں حج کروں تو میری ہمشیرہ کی نظر پوری ہو جائے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے جواب دو، لو کان علیہ دین كنت قاضیہ، اگر تمہاری ہمشیرہ پہ قرض ہوتا تم ادا کرتے تو قرض ادا ہوتا یا نہ ہوتا؟ تو کہنے لگے ادا ہو جاتا۔
فرمایا فقد دین اللہ فهو احق بالقضاء، پھر اللہ کا قرض پورا کر دو، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ اب حج کرنا ثواب بھائی کا ہے، فائدہ بہن کو ہے، یہ اصل ثواب ہے، یہ اصل ہے اس ختم کی 11ویں ہو یا کل۔ ہمارے نزدیک کوئی ایسی تعین شرط ہی نہیں ہے کہ اگر تیسرے دن ہو دوسرے دن ہو پھر تو کل ہو ورنہ نہ ہو، ہر لمحہ سال ثواب جائز ہے، جب کو چاہے جائز ہے۔ یہ تو صرف انتظامی بہتری کے لیے ایک تاریخ کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ لوگ اس میں آ جائیں، اور ہم سے بڑی یعنی یہ تعین کرتے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ شعبہ ہی غائبانہ جنازہ کا بنا رکھا ہے، مرتا پتہ نہیں کوئی ہے یا نہیں، اشتہار پہلے چھپ جاتا ہے، کب پہلے 90 میں ایسے پوسٹر لگتے تھے غائبانہ جنازے کے، اور کب ایسے اجتماع ہوتے تھے۔ اگر ختم شریف پر تنقید کرنی ہے تو کم از کم اپنے گھر دھیان کر کے دیکھ آیا کرو کہ وہ غائبانہ جنازہ تو پڑھنا ہی جائز نہیں امت میں، نبی علیہ السلام کے بعد کسی صحابی نے کسی کا نہیں پڑھا تو آج کا کون پڑھ سکتا ہے؟ جب حضرت صدیق اکبر شہید ہو جائے ان کا کوئی نہ پڑھے، ان کا وصال ہو جائے، حضرت فاروق اعظم شہید ہو جائے ان کا جنازہ مکہ شریف والے غائبانہ نہ پڑھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائے، پوری سلطنت میں ایک جگہ بھی ان کا غائبانہ جنازہ نہ پڑھا جائے، تو کیا آج کا کوئی شہید ان سے بڑا درجہ رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا۔ تو پتا چلا کہ یہ ایک سازش ہے اور دین کے لحاظ سے ایکسپلیٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے ایک پورا غائبانہ جنازوں کا شعبہ۔ اگر یہ اعتراض میں مخلص ہو تو کم از کم اپنے یہ اعتراض ختم کر کے پھر ہم سے پوچھیں، یقیناً ان کو سمجھ بھی جلدی آ جائے گی۔ محتشم سامعین حضرات، ٹائم مختصر ہے، سوالات کی لمبی ایک بڑی میرے پاس لسٹ ہے۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے لحاظ سے مختلف چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا، تو میں نے یہ پہلے واضح کر دیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بالخصوص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز چاشت پڑھی جا رہی تھی تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ نماز چاشت کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا بدعت ہے۔ پھر جس وقت پوچھا گیا کہنے لگے نعمت البدعت ہو، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ 406 پر موجود ہے۔ کہنے لگے کام نیا ہے مگر بڑا اچھا ہے، چاشت کے نفل۔ اب دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان کے یہاں سے کتنی گواہیاں مل رہی ہیں کہ ان کے دور میں شروع ہوا، ان کے ہوتے ہوئے ان کے پاس شروع ہوا، مگر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ نفل پڑھنے والا جہنمی ہے، بدعت کر رہا ہے، کہا کام اچھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ ایسے ہی یہ دوسری طرف سے کچھ سوالات موصول ہوئے، ان میں ہمارے پاس جو بھی رکا آیا ہے وہ تقریباً ہم اپنی گفتگو میں سارے اعتراضات کا جواب دے چکے ہیں، یعنی ایک اصولی جامع گفتگو کر دی ہے، وہ جو بھی بار بار اس کو سنے گا انشاءاللہ ہر سوال کا جواب اس کو مل جائے گا۔ اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس آیت کا جو مفہوم ہے اس پر میری ایک پوری تقریر ہے کئی گھنٹوں کی کہ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اصول دین مکمل ہو گئے، مثلا نمازیں 5 فرض کرنی تھی وہ ہو گئی، اب چھٹی کا کوئی تصور نہیں آئے گا کہ جو بحیثیت فرض آ جائے، رکن جو اسلام کے بننے تھے ہم نے بنا دیے، جو چیزیں حرام کرنی تھی وہ حرام کر دی، لیکن یہ کہ ہر شعبہ بھی اسی دن پورا ہو چکا ہو نہیں، پھر جو حدیث کی 20 جلدوں کی کتابیں ہیں ان کی کوئی ضرورت نہ پڑتی، ان سب میں ان تفاصیل کو بیان کیا گیا، اور پھر 20 اجزاء کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس کے فتاوا ہیں، اگر سب کچھ اس آیت میں اور قرآن میں آ گیا تھا براہ راست تو پھر ابن عباس کو 20 جلدوں میں فتوے کی ضرورت کیا تھی؟ پتہ چلتا ہے اصول سب کچھ آ گیا، مگر اسی سے آگے نئے مسائل حل کرنا یہ خود قرآن کا تقاضا ہے، اور اس کو بدعت نہیں سمجھا جائے گا، الیوم اکملت کے خلاف نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ یہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے یہ اسی قرآن مجید سے خوشبو لے کے لوگوں کے لیے اس کو عام کر دیا جاتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، انشاءاللہ تبارک و تعالی کل ہمارا موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اس وقت بین الاقوامی سطح پر قادیانی اسلام کے خلاف جن سازشوں میں مصروف ہیں اس سے کوئی بھی ذی عقل انسان ناواقف نہیں ہے، تو کل کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے احادیث ختم نبوت۔ پچھلے سال آیات ختم نبوت 30 آیات ہم نے ختم نبوت پر پیش کی تھی کہ جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری نبی ہونا ثابت ہے، اور وہ ایک قسط تھی، اور آج کل موضوع انشاءاللہ وہ ہے احادیث ختم نبوت کہ جن احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے والی شان کو بیان کیا گیا ہے، تو یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید 1-2 حدیثیں ایسی ہیں، ہمارے نزدیک 150 سے زائد احادیث تو براہ راست جن میں تفصیل سے ہے، اور بالمعنی ہزاروں احادیث ایسی ہیں کہ جن سے محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم